اللہ الرحمن الرحیم اوفوا بعہدی اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ. آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سید یا خاتم النبیین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے اسلامی تربیتی کورس کا 16واں اجتماع وعدہ پورا کرنا چاہیے عنوان گفتگو ہے. قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 کا آخری حصہ اللہ فرماتے ہیں اوفوا بالعہد، اپنے وعدے پورے کرو. فرمایا ان العہد کان مسئولا، بے شک تم سے وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم سے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان العہد کان مسئولا، بے شک تم سے سوال ہوگا، صبح قیامت تم سے پوچھا جائے گا. ہمارے مفسرین کرام اس آیہ مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں کہ پہلے تو وعدہ کرنے سے پہلے ہی سوچ لیں، وعدہ کرنے سے پہلے ہی سوچ لیں کہ میں یہ وعدہ نبھا سکتا ہوں کہ نہیں نبھا سکتا. جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے. پہلے تو وعدہ کرنے سے پہلے سوچے، غور کرے، تفکر کرے کہ میں یہ جو وعدہ کرنے جا رہا ہوں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. پہلے تو یہ سوچ لے، پرکھ لے، غور کر لے کہ جو میں وعدہ کرنے جا رہا ہوں میں یہ وعدہ پورا کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. وعدہ کرنے سے پہلے، اقرار کرنے سے پہلے، پیمان باندھنے سے پہلے، محبت کرنے سے پہلے، کسی جگہ رشتہ اخوت جوڑنے سے پہلے، بھائی چارہ قائم کرنے سے پہلے سوچ لے کہ میں یہ وعدہ پورا کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. پہلے غور کر لے، فکر کر لے، سوچ لے. اور جب پھر کر لے وعدہ، اور جب سوچ سمجھ کے اس وعدی محبت میں قدم رکھ لے تو پھر اب ڈٹ جائے، پھر اپنے وعدوں کا پاس اور لحاظ کرے، پھر اپنے وعدوں کے حوالے سے اپنے آپ کو استقامت پر گامزن کرے، پھر اعصاب کو مضبوط رکھے، پھر اپنے وعدوں کے بارے میں سوچے کہ وعدہ تو میں نے بندے سے کیا ہے پر جواب مجھے اللہ کو دینا پڑے گا. وعدہ میں نے بندے سے کیا، جواب بولیے گا، جواب تو اللہ کو دینا پڑے گا. تو اس لیے وعدہ کرنے سے پہلے، کسی بندے کے ساتھ معاہدہ کرنے سے پہلے سوچ لے ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، استفسار کیا جائے گا. تو دوستو یاد رکھیں وعدہ کرنے سے پہلے غور کر لیں. وعدہ کرنے سے حضرت جناب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا. آپ کی اماں بڑا پیار کرتی تھی، ہر مہینے نیا جوڑا لے کر دیتی تھی، گھر سے نکال دیا. قبیلے والوں نے رشتہ ناتا توڑ دیا، یار دوست چھوڑ گئے، سارے ملنے گلنے والے پیچھے ہٹ گئے. تو کسی نے کہا کہ مصعب پریشان نہیں رہتے؟ مانے لگے پریشانی والی کون سی بات ہے،
میں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے پہلے یہ ساری باتیں سوچ لی تھی. مجھے پتا تھا یہ سارا کچھ ہوگا، میرے علم میں تھا کہ میں ستایا جاؤں گا، مجھے پتا تھا کہ لوگ مجھے چھوڑ جائیں گے، مجھے خبر تھی کہ یہ سارا کچھ ہونے والا ہے. تو پہلے سوچیں، وعدہ کرنے سے پہلے سوچیں، کسی کے ساتھ تعلق بنانے سے پہلے سوچیں. جب تعلق بن گیا، جب کلمہ پڑھ لیا، جب دعویٰ غلامی اختیار کر لیا، اب سوچنے کا نہیں، عمل کرنے کا وقت ہے. اب پرکھنے کا نہیں، اب چل پڑنے کا وقت ہے. اب تو سفر جاری رہے گا، اب تو آگے بڑھنا ہوگا. ان العہد کان مسئولا، وعدوں کی پابندی کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو منافق کی علامت ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا اور جان بوجھ کر اپنے وعدے کی مخالفت کرتا ہے. یہ تو منافق کی علامت ہے. ہمارے ہاں آج جو وعدوں کا حال کیا جا رہا ہے، توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ وعدوں کا آج جو حال ہو رہا ہے، جو آج حالت ہم وعدوں کی کر رہے ہیں. شادی کی دعوت پہ کارڈ پہ ٹائم کیا لکھا ہوتا ہے؟ برات کتنے بجے آتی ہے؟ وعدہ کیا ہے؟ 12 بجے کا. آنا کتنے بجے؟ اچھا جی، نکاح کا ٹائم ہے 12:30. کتنے بجے نکاح ہوا؟ 4:30. اچھا تو کھانے کا ٹائم کیا ہے؟ 1 بجے. تو کھلایا کتنے بجے؟ 5 بجے. تو بھئی یہ وعدوں کا کیا حشر کر رہے ہیں، کیا حال کر رہے ہیں. میں ایک شادی پہ چلا گیا تو وہ مجھ پہ ہنسنے لگے، کہنے لگے جی آپ پورے ٹائم پہ ہی آ گئے ہیں، عجیب آدمی ہے آپ کس زمانے میں رہتے ہیں؟ پتھر کے دور کے آدمی ہیں، آپ کو خبر نہیں؟ میں نے کہا یار 12 کا لکھا تھا، میں تو بھاگتے بھاگتے پہنچا ہوں کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں. کہنے لگے جی 12 کا کارڈ پہ لکھا تھا. 12 کا؟ تو میں نے کہا 4 بجے کا کہاں لکھا تھا؟ کہنے لگی ابھی تو ہمارا نائی آیا ہے اور ہم نے اس کو کہا تھا 12 بجے شروع کرنا تاکہ 4 بجے تک دیگے گرم گرم نیچے اتریں، تو آپ 12 بجے ہی آ گئے. حتیٰ کہ مسجدوں محفلوں کے جلسے، مساجد کے پروگرام، بعد از نماز مغرب جلسہ ہوگا. پہنچے 9 بجے تو کہا جلسہ. کہنے لگے کہا تھا مغرب کے بعد ہوگا، یہ تو نہیں کہا تھا کب تک ہوگا، یہ کہا تھا بعد از مغرب. کل مغرب تک بعد از نماز مغرب ہی ہے، لہذا کوئی خبر نہیں یہ کب ختم ہوگا. بعد از نماز عشاء اور تا کا پتہ. کوئی پابندی نہیں اپنے وعدے کی، کوئی پابندی نہیں اپنے ٹائم کی، کوئی پابندی نہیں کسی قسم کی. ہاں یا تو آپ وعدہ کریں تو تقریباً کہیں، وعدہ کریں تو انشاءاللہ کہیں، وعدہ کہیں تو آپ اس کو پورا کریں. مصلی پہ بیٹھ کے ٹائم بدلوں نماز کا، میں کہوں کل ہوگی 4:30 اور خود میں آؤں 40 منٹ پہ، تو بھئی آپ نے خود ہی تو کل کہا تھا کہ 4:30 کرانی ہے. تو آپ اچھا کہا جی امام کا انتظار کرنا سنت ہے، بالکل سنت ہے، پر امام نے جو وعدہ کیا تھا اس کا کیا بنے گا؟ کل اس نے وعدہ کیا تھا، کل وعدہ تھا اس کا کہ 4:30 بجے جماعت کھڑی، انتظار کرنا تو سنت ہے، لیکن کل جو اس نے مصلی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ 4:30 پڑھاؤں گا، اس وعدے کا کیا بنا؟ ان العہد کان مسئولا. اپنے وعدوں کا پاس رکھنا، وعدوں کا لحاظ رکھنا، اپنے ارادوں اور اپنے وعدوں پر مضبوطی رکھنا، اپنے ارادے اور اپنے وعدے. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ مؤید ملت طاہرہ صاحب حجت القاہرہ حضرت امام شاہ احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں. ملک العلماء مولانا شاہ ظفر الدین صاحب بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اعلی حضرت نے مجھے فرمایا کہ بزرگ آدمی ہے، بزرگ. کہا ظفر الدین کنویں کا جو پانی ہے نا سارا نکالنا پڑے گا. کنویں کا پانی گدلا ہو گیا ہے سارا، یا جہاں تک ممکن ہو نکالنا. ابھی اعلیٰ حضرت کے منہ میں لفظ ہیں، مولانا ظفر الدین صاحب چل پڑے. فرمایا یار رک تو جا، بات تو پوری سن لے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں سنتے لے. کہ حضور جب مرید ہونے لگا تھا تو وعدہ کیا تھا فرما برداری کروں گا، تفصیل پوچھنے کا وعدہ نہیں کیا تھا، تو میں تفصیل کیوں پوچھوں حضور؟ میرا تو وعدہ تھا فرما برداری کا. تو کہا پانی نکالنا ہے تو لہذا نکالنا ہے. تو کہا سارا اکیلے نکال لو گے؟ کہا حضور یہ تو آپ نے حکم ہی نہیں دیا کہ نکال سکتے ہو، کہ آپ نے کہا پانی نکالنا ہے تو پتہ مجھے بھی ہے میں نکال سکتا.
لیکن اس کو بھی تو پتا ہے نا جو مجھے حکم دے رہا ہے. آپ کو بھی تو یہ بھی تو مجھے سوچنا چاہیے نا کہ مجھے حکم کون دے رہا. تو فرمانے لگے اللہ تجھے جزا دے گا، زمانہ تجھے ملک العلماء کہے گا، لوگ تیرے نام کے قصیدے پڑھیں گے، تو اس قدر فرما برداری کرتا تو پھر سن، تجھے نہیں کہا تھا، میں تو کہہ رہا تھا کہ وہاں سے مدرسہ سے طالب علم لے جاؤ اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو میرا پیغام دو اور خود نگرانی کرو اور کنویں سے پانی نکلوا دو. عزیز دوستو یاد رکھیے گا، سوچنے کا وقت پہلے کا، غور کرنے کا وقت پہلے کا، بعد میں بہانے کرنا، ہیلے کرنا، کچھ کرنا، پھر وقت بعد میں سوچنے کا رہ جاتا. پھر تو ہیلے ہیں، پھر تو بہانے ہیں، پھر تو وسوسے ہیں، پھر تو جو ہے وہ صرف اور صرف ہیل و حجت ہے. ورنہ تو بیعت کا معنی بک جانا، جس نے کر لی وہ بک گیا. اب جس طرح سامنے والا کہے گا اس طرح اس کو کرنا ہے، یہ معنی ہے، اب اس پہ تو عمل ہونا ہے. تو ہمارا مزاج یہ ہے کہ وعدہ کرنے سے پہلے ہم سوچتے نہیں، وعدہ کرنے کے بعد ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہیل و حجت کرتے ہیں. عزیز دوستو یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، حضور تشریف فرمائیں. ایک صحابی اپنے بیٹے کو، چھوٹا سا بچہ، بیٹے ادھر آؤ، کہتا ابا جی میں نے نہیں آنا. ادھر آؤ گے تو میں تمہیں چیز دوں گا، آؤ گے تو میں تمہیں، بولیے گا، میں تمہیں ایک چیز دوں گا. اچھا جب کہا میں چیز دوں گا تو بچہ آ گیا. حضور نے فرمایا دے اسے، تو نے وعدہ کیا تھا، اسے دے. جیب میں ہاتھ ڈالا اور کھجور نکال کے دی. فرمایا اگر تو اس کو کھجور نہ دیتا تو تیرے کھاتے میں لکھا جاتا کہ تو وعدوں کو توڑتا ہے. کہا حضور یہ بچہ ہے، بچہ، یہ بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، نابالغ ہے، کیا اس کے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرنے پڑیں گے؟ حضور نے فرمایا وہ تو بچہ ہے پر کرنے والا تو بچہ نہیں نا، جس نے وعدہ کیا ہے وہ تو بچہ، وہ تو بالغ ہے نا. تو وعدے کا پاس تو کرنا جس جو بالغ ہے اس نے، وعدے کا پاس تو کرنا جو وعدہ کر رہا ہے اس نے. تو یاد رکھیے گا، فرمایا بچے کو تو کہہ کے جائے کہ چیز لاؤں گا تو تجھے چیز لانی پڑے. تو بچے کے ساتھ بھی کیا ہوا وعدہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا کرو. اور پھر بدر کی لڑائی ہو رہی ہے، کل یوم بدر ہے، کل 17 رمضان المبارک ہے، کل یوم شہدائے بدر کا دن ہے. حضرت امام عبد الوہاب شورانی فرماتے ہیں جو بدر کے شہیدوں کا نام لے کے دعا مانگی اللہ ہر دعا قبول فرمائے. شہدائے بدر کا دن ہے، کل یوم الفرقان ہے، یوم فرقان کا دن ہے. 1000 کا لشکر لے کے آ گیا ہے ابو جہل، اور دوسری جانب میرے رسول پاک کے پاس بندے کتنے ہیں؟ 313 نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے ہیں میدان میں محمد کی قیادت میں. نہ تیگ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی، ایک سادی سی کالی کملی والے پر. 313، 2 زرہیں 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 6 زرہیں 8 تلواریں، تھوڑا سا مختصر سا سامان، بچے اور بوڑھے. 2 صحابی آ رہے ہیں مکے سے مدینے، اور ہیں کون؟ نبی پاک کے رازدار حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی. حضور بلا کے تو راز کی باتیں کرتے ہیں ان سے، رازدار ہیں، مکے سے آ رہے ہیں مدینے، ساتھ ان کے والد گرامی حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ، دونوں باپ بیٹا آ رہے ہیں. رستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا، تلوار گردن پہ رکھ دی. کہاں جا رہے ہو؟ توجہ ہے آپ کی؟ تلوار ایک ایک بندے کی ضرورت ہے بدر میں، ایک ایک آدمی کی حاجت ہے. کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم مدینے جا رہے ہیں. کیا لینے جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہنے لگے میں اپنے پیارے رسول کی زیارت کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ، میں حضور کی زیارت کو جا رہا ہوں. کہا پکی بات ہے، وعدہ کرو ہمارے خلاف جنگ میں حصہ تو نہیں لوگے؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ کا وعدہ کرو ہمارے ساتھ جنگ میں حصہ تو نہیں لوگے؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہنے لگے نہیں لیں گے. تلوار گردن پہ. حضرت یمان کہنے لگے جنگ میں حصہ. مکے آ گئے، مکے سے چلے مدینے پہنچ گئے، اس نے چھوڑ دیا. حضور سے ملاقات ہوئی، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ خوش ہوئے کہ حذیفہ بن یمان جیسا دلیر آیا اور جناب یمان جیسا زیرک اور سیانہ بندہ آیا ہے. اب ہمیں 2 اور قوتیں مل گئی، 200 300
13 کی بجائے ہم 315 ہو گئے، ہماری تعداد بڑھ گئی، ہمیں 2 جوان اور مل گئے، اور پھر وہ بھی خوش ہیں کہ ہمیں فضیلت مل گی۔ شہدائے بدر کے بارے میں رب فرماتا ہے میں نے بخش دیے، میں نے ان کو درجے دے دیے، یہ صحابہ میں سب سے پہلا نمبر لے گئے، ان کو بھی درجہ مل رہا ہے، ان کو بھی قوت مل رہی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سونے ایک گزارش کرنی ہے۔ فرمایا کرو۔ کہ حضور رستے میں ابو جہل مل گیا تھا، اس نے گردن پہ تلوار رکھ کے کہا مدد تو نہیں کرو گے، مسلمانوں کے ساتھ شامل تو نہیں ہوگے؟ ہم باپ بیٹے نے وعدہ کر لیا ہے مدد نہیں کریں گے۔ حضور ایک تو کافر سے کیا ہے، اور دوسرا روٹین میں بیٹھ کر گفتگو نہیں ہوئی، ٹیبل پہ بات نہیں ہوئی، تلوار گردن پہ رکھ کے اس نے وعدہ لیا۔ حضور کوئی وعدہ نہیں، ہم شریک ہوں گے جنگ میں۔ حضور نے فرمایا وہ کافر ہے، تم تو مسلمان ہو نا۔ حضور کافر ہے اور ضرورت بھی ہے۔ فرمایا ہم جس خدا کی مدد کے بھروسے پر بدر کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں، اسی خدا نے وعدے پورے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جس رب نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جس خدا نے بدر کی جنگ میں مدد کا وعدہ فرمایا ہے، وہی خدا وعدے کی پابندی کرنے کا حکم ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہنے لگے سونیا میں تو محروم ہو جاؤں گا۔ فرمایا وعدہ کرنے سے پہلے سوچنا تھا۔ حضور مجھے موقع، فرمایا کوئی موقع نہیں، اب تمہیں وعدے کی پابندی کرنی ہے۔ کہ حضور ابو جہل جیسے بے ایمان سے وعدہ ہو؟ فرمایا ابو جہل بے ایمان ہے پر وعدہ کرنے والا تو بے ایمان نہیں نا۔ ابو جہل کافر اور مشرک ہے پر ہم تو نہیں۔ کافر سے کیا ہوا وعدہ، کافر سے کیا ہوا وعدہ۔ آج ہم اپنے وعدوں کی پابندی نہیں کرتے۔ پاکستانی ہونا بھی ایک وعدہ ہے۔ پاکستانی ہونا بولے ایک یہ وعدہ ہے کہ میں اس ملک کے قوانین کا پابند ہوں۔ اب جس نے قانون توڑا اس نے وعدہ توڑا، جس نے آئین توڑا اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک لا الہ الا اللہ بھی وعدہ ہے، محمد رسول اللہ بھی کہ یا اللہ میں تیرا اور تیرے نبی کا پابند ہوں۔ جس نے فرض چھوڑا خدا کا وعدہ توڑا، اور جس نے سنت چھوڑی اس نے مصطفیٰ کا وعدہ توڑا۔ ہم پابند ہیں خدا رسول کے وعدوں کے، ہم اوف بیہدی اوف بیہدی کم۔ اللہ فرماتا ہے تم میرے وعدے پورے کرو میں تمہارے وعدے پورے فرماؤں گا، تم میرے وعدے پورے کرو میں تمہارے وعدے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور ہمارا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارا وعدہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تمہارا وعدہ ہے تم سوائے خدا کے کسی کو معبود نہ سمجھنا۔ تو کہا حضور رب کا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا رب کا وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں تمہیں رحمت دے گا اور قیامت کے دن جنت عطا فرما دے گا۔ تم اس کا وعدہ پورا کرو وہ تمہارا وعدہ پورا فرمائے گا۔ تو عزیزو اللہ سے بھی وعدہ ہے۔ آپ نے ویزا لیا وزٹ کا، دبئی چلے گئے۔ اب جب آپ کسی ملک کا ویزا لیتے ہیں تو آپ وعدہ کرتے ہیں کہ میں آپ کے قوانین کی پابندی، اگر وہاں جا کے آپ نے قانون توڑا نا، وہاں جا کے دبئی جا کے مسقط جا کے یورپ جا کے ایشیا جا کے عرب جا کے اگر آپ نے قانون توڑا تو آپ نے ان کے وعدے کی مخالفت کی۔ وعدہ بندوں کے ساتھ کیا ہوا توڑا ہے، پر جواب کس کو دینا پڑے گا؟ جواب اللہ کو دینا پڑے۔ تو وعدہ، اور مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ جو سعودی عرب رہتا ہے وہ کوئی اشارہ نہیں توڑتا، پر وہی بندہ پاکستان آتا ہے تو کوئی اشارہ نہیں چھوڑتا، وہاں رہ کے کوئی اشارہ نہیں اور یہاں آ کے چھوڑتا ہی نہیں۔ یورپ ہے تو بڑا پابند ہے، وہ اپنی گود میں رکھے ہوئے چھلکے اور ڈسٹ بین ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ مجھے کہیں ملے گی تو اس کے اندر میں یہ کوڑا ڈالوں گا۔ وہی بندہ لاہور ایئرپورٹ پہ اترا ہی ہے، اس نے وہاں سے 4 کیلے لیے ہی ہیں اور ایئرپورٹ کی سڑک پہ پھینکے۔ اس کو پتا بھی ہے لوگ پھسلیں گے، اس کو پتا بھی ہے نقصان ہوگا۔ بھائی تو وہی ہے کہ بدل گیا ہے؟ اللہ رسول کا پابند ہے کہ ڈنڈے کا پابند ہے؟ تو ہم خدا رسول کے پابند ہیں۔ ہم نے اپنے وعدوں کی تکمیل کرنی ہے، ہم نے اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے، ہم نے اپنے وعدوں پر قائم رہنا ہے، ہم نے اپنے وعدوں کی پابندی کرنی ہے۔ کسی ملک کے قانون کے آپ پابند ہیں، اسلام کے آپ پابند ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی نا رومیوں سے لڑائی رہتی ہے، بچے کو بٹھا دیں، رومیوں کے ساتھ لڑائی رہتی تھی اکثر، ان کے ساتھ لڑائی رہتی تھی تو وعدہ ہو گیا کہ اب چونکہ آپ شام میں رہتے تھے تو سرحد تھی، وعدہ ہو گیا کہ اتنی تاریخ تک، اتنے سالوں تک ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے۔ اب جب وہ وعدہ ختم ہونے کے دن قریب آئے نا، ایک ہفتہ یا ایک مہینہ رہ گیا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ بڑے نادان ہیں، بڑے بیوقوف لوگ ہیں، یہ کافر ہیں، یہ پیچھا تو چھوڑیں گے نہیں، لہذا میں کیا کرتا ہوں، میں فوجیں تیار کر کے سرحد پہ بٹھا دیتا ہوں، جس دن معاہدہ ختم ہوگا اسی دن حملہ کر دوں گا۔ چونکہ یہ باز آنے والے، کہتے ہیں فوجیں میں نے سرحد پہ بٹھا دیں، تیاری کر کے، اسلحہ دے کے، تلواریں دے کے، نیزے دے کے، گھوڑے دے کے، اونٹ دے کے، جوان تیار کر کے، جس دن وعدے کی تاریخ ختم ہوئی میں نے کہا اللہ اکبر کہو اور حملہ۔ جاگ رہے آپ لوگ؟ پکی بات ہے، جو نہیں جاگ رہے وہ بھی جاگ جائے، اللہ جزا دے۔ فرمایا کہ اس طرح کرو، جس دن تاریخ ختم ہو نعرہ تکبیر لگاؤ، روم میں گھس جاؤ، قتل کرو، کب قابو کر لو، پکڑو، مارو۔ اب فوجیں تیار بیٹھی ہیں، جس دن معاہدہ ختم ہوا نعرہ لگا اور فوجیں گھس گئیں، 3 حصے روم فتح ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، 3 حصے روم فتح ہوا، فوجیں فاتح بن کے لشکر گھسے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول دوڑے آئے، دوڑے اور آ کے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور فرمایا اے امیر معاویہ، تو نے جو تدبیر کی وہ تیرے خیال میں اچھی ہوگی، لیکن مجھے جناب عمر نے بھیجا ہے اور فرماتے ہیں مسلمان کی زبان کا بڑا پاس ہوتا ہے، کافر غدار ہوتا ہے، مسلمان غدار نہیں ہوتا، کافر دھوکے باز ہوتا ہے، مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا۔ کہا حضور کیا مطلب؟ کہا جناب عمر فرماتے ہیں کہ تو نے جس تاریخ کو معاہدہ ختم ہوا اس تاریخ کو اعلان کرنا تھا، ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، تاکہ وہ بھی تیار ہو جاتے، ہم پیچھے سے دشمن کی کمر میں چھرا نہیں کھوم سکتے۔ فرمایا اس سے کہو واپس لوٹ آئے، فاتح بن کے جا رہے ہیں، اس سے کہو، بولیے گا، واپس آ جائے۔ کہ حضور 3 حصے علاقہ فتح ہو گیا، کیا کرے؟ تاریخ اسلام میں، تاریخ اقوام عالم میں اور تاریخ انسانیت میں ایسی مثال نہیں ملے گی۔ حضرت عمر نے فرمایا ہم ان سے جنگ بندی کے پابند ہیں، لہذا جتنا علاقہ فتح کیا سارا واپس کر دو، سارا۔ دوستو آج دیندار کہلانے والے، شریعت کا نظام لانے کا دعویٰ کرنے والے آج جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں، 10 دھماکے پھر کر دیتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا جنگ نہیں ہوگی، تاریخ ختم ہونے پر پہلے ان سے اعلان ہوگا، کہا جائے گا بھائی معاہدہ ٹوٹ گیا، جب ہمارا دل کرے گا حملہ کریں گے، جب تمہارا دل کرے گا حملہ کرنا، اس سے پہلے جب تک اعلان نہیں ہوتا ہم کسی پر حملہ کریں گے نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بات سنیے، فلسطین میں، شام میں جب اسلامی فوجیں چلی گئی نا تو وہاں عیسائیوں اور یہودیوں کی کثرت تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم ہمیں جزیہ دو، ٹیکس دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم نے ہمیں جزیہ دینا ہے، سالانہ کی بنیادوں پر تم نے ہمیں ٹیکس دینا ہے، اسلامی فوجیں تمہاری حفاظت کریں گی۔ اب کچھ عرصے کے بعد نا ایک لشکر کے لیے فوج کی ضرورت تھی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شام سے اور فلسطین میں جو فوج ہے واپس بلا لو، تاکہ ہم اپنے جس مارکے پہ جا رہے ہیں پہلے وہ مارکا فتح کر لیں، اس کے بعد واپس آ کے دوبارہ فوجیں بھیج دیں گے۔ اب اس سال کا ٹیکس اور جزیہ وصول ہو چکا تھا۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیں واپس منگانے کا پروگرام بنایا نا، تو حضرت عمر فاروق نے گورنر شام حضرت جناب سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اللہ اکبر، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا اور فرمایا تم نے اس سال کا جزیہ وصول کر لیا ہے، تم نے اس سال کا ٹیکس لے لیا ہے، اب اس طرح کرو کہ چونکہ فوجیں واپس آ رہی ہیں اور ہم اس سال ان کی حفاظت نہیں کریں گے
لہذا فوجوں کے نکلنے سے پہلے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کے پیسے انہیں واپس کرو، ان کا ٹیکس انہیں واپس کرو، اس لیے کہ ہم ان کی حفاظت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، فوجیں واپس آ رہی ہیں، ان کا ٹیکس بھی ہم رکھنے کے حقدار، آپ سے بھی آپ کی حکومت نے کبھی کہا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے لہذا اپنا ٹیکس بھی واپس، لیکن حضرت عمر فاروق نے یہ مثال قائم فرمائی، فرمایا چونکہ ہماری فوجیں اس سال حفاظت نہیں کریں گی لہذا اس سال ہم ٹیکس بھی نہیں لیں گے، کہا ہمارا تمہارا معاہدہ تھا کہ تم پیسے دو گے ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اگر تم پیسے نہیں دیتے ہم حفاظت نہیں کرتے، اور اگر ہم حفاظت نہیں کرتے تو پھر ہم تم سے پیسے وصول کرنے کے مجاز، یہ مزاج ہے مسلمانوں کا، یہ مزاج اسلام ہے، یہ طبیعت اسلام ہے، یہ وقار اسلام ہے، یہ حسن اسلام ہے، لیکن آج کوئی بھی اپنے وعدے کا پابند، اسکول کی ڈیوٹی کتنے گھنٹے کی ہے ٹیچر کی؟ جی 5 گھنٹے کی، 6 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی، اس میں چائے کی اجازت لیتا ہے وہ جب نوکری لیتا ہے تو کہتا ہے میں 10 منٹ چائے پین جانا ہے، بولے بات تو کریں، چائے کی چھٹی لیتا ہے، بولے چائے پیتا ہے کہ چھوڑ دیتا ہے؟ کینٹین پہ جانے کی اجازت ہے؟ وہ جو مزدور دیہڑی کرنے لگا اس نے کہا تھا کہ دیہڑی کروں گا تو سگریٹ بھی پیوں گا، بات ہوئی تھی؟ اس نے کہا تھا 10 منٹ میں نے سائڈ پہ بیٹھ کے سگریٹ پینے ہیں، یہ بات ہوئی تھی؟ دفتر میں جو آدمی کام کرنے گیا اس نے کہا تھا کہ میں 1 گھنٹہ نکال کے نماز پڑھنے جاؤں گا اور نماز پڑھ کے 10 منٹ اے سی والی مسجد میں کمر بھی سیدھی کروں گا اور پھر وہاں میں گپ شپ بھی لگاؤں گا، یہ بات ہوئی تھی؟ بولے نا، میرے ایسا فرمایا کرتے ہیں کہ نوکری کرنے لگو تو پہلے جس کے پاس نوکری کرنی ہے اس سے اجازت لو کہ اگر ٹیلی فون آیا تو میں سن سکتا ہوں، آپ پابند ہیں، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اتنے پیسے لوں گا اور اتنی نوکری کروں گا، تو آپ پہلے اس کے ساتھ معاہدہ کریں کہ میں میری ٹیلی فون آئے گا تو ٹیلی فون بھی جی کھولیں۔ حضرت سیدنا امام محمد یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے تایا جان منشی تھے، کسی کے کھاتے بنایا کرتے تھے، ایک وقت آیا کہ اللہ نے ولی اللہ بنا دیا، فرماتے ہیں میں نے تایا جی سے پوچھا کیا نیک عمل کیا، تو فرمانے لگے مجھے میرا مالک جو پینسل دیتا تھا نا اور جو کاغذ دیتا تھا، کہتے ہیں مجھے اگر کبھی سر میں خارش ہوتی تھی تو میں اس پینسل سے خارش نہیں کرتا تھا، اور فرماتے ہیں کبھی مجھے اگر اپنا ذاتی کو رکا لینا ہوتا تھا تو میں اس پینسل کی سیاہی استعمال نہیں کرتا تھا، کیونکہ وعدہ تھا اس پینسل سے کھاتا ہی بنانا ہے، مجھے اس صفحے پر کھاتا ہی لکھنا ہے۔ فرماتے ہیں میں اپنے معاہدوں کی پابندی کرتا رہا، ایک دن خواب میں غوث اعظم جیلانی کی زیارت نصیب ہوئی تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا رب کو تیرے وعدے بڑے پسند آئے ہیں، وہ کہتا ہے تجھے منشی نہیں رہنے دیا جائے گا، تجھے تو ولی اللہ بنایا جائے گا۔ غور فرما لیجیے، اور یہ کوئی دور کی بات نہیں، اس زمانے میں پچھلے دنوں ایک بزرگ ہمارے یہی محلے میں انتقال کر گئے تو ان سے میری کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے حضرت صاحب میں اسکول میں پڑھاتا تھا تو جتنی ذاتی کام کے لیے چھٹیاں کرتا تھا اتنے پیسوں کا حساب کر کے اسکول کے فنڈ میں جمع کرا دیتا تھا، میں جمع کراتا تھا، اور اللہ نے مجھے اس کی جزا یہ عطا فرمائی کہ میری ساری اولاد کو برسر روزگار فرما دیا، میرے سارے بچے سیٹ ہو گئے۔ تو آپ جو وعدہ کرتے ہیں آپ اس وعدے کے پابند ہیں، آپ کو پابندی کرنی ہے، آپ نے وعدہ کیا ہے وہ مزدور ہو یا مالک ہو، وہ منشی ہو یا مالک ہو، وہ کسی بھی عہدے پہ ہو، کسی بھی جگہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، آپ اپنے وعدے کے پابند ہیں۔ آپ کو اپنے وعدوں کے بارے میں جواب صدر الشریعہ بدر الطریقہ سلطان العلماء امام الفقہا حضرت مولانا شاہ محمد امجد علی صاحب اعظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب اعظمی مجھے ملے ہندوستان میں، اور مجھے فرمانے لگے ایک دن میں نے ابا جی سے کہا کہ آپ کو اتنا درجہ مل گیا کہ لوگوں نے صدر الشریعہ ہی بنا دیا، آپ بہار شریعت اپنے بیگانے سارے سینے سے لگائے پھرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے وجہ یہ ہے کہ مجھے امام محمد رضا نے بٹھایا
اور کہا امجد علی تیری ڈیوٹی پڑھانے کی ہے، ڈیوٹی سے غفلت نہ کرنا، ڈیوٹی سے غفلت نہ کرنا، پڑھانے کی ڈیوٹی ہے، دارابا یدریبو یہ تو نے پڑھانا ہے، کالا کالا رسول اللہ تو نے پڑھانا ہے، فالا فالا فالو کی گردانیں تو نے سکھانی ہے۔ کہتے میری ڈیوٹی لگ گئی اور میں ڈیوٹی کے ٹائم پانی بھی نہیں پیتا تھا، طلباء کو پڑھاتا تھا تو میں چائے بھی نہیں پیتا تھا۔ فرماتے میرے امتحان کا وقت آیا، میں باہر مدرسے کے باہر مسجد میں پڑھا رہا تھا، اندر سے پیغام آیا کہ مولانا آپ کا 5 سال کا بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ 5 سال کا لخت جگر پتر جم دے ہی جوان 5 سال کا بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ صدر الشریعہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اب وقت آیا وعدہ وفا کرنے کا۔ کہتے ہیں پیغام لانے والے کو میں نے کہا غسل دو، کفن پہناؤ، میرا جب تک سبق ختم نہیں ہوتا میں درس چھوڑ کے آ نہیں سکتا۔ کہتے ہیں اس نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میں نے کہا ماجرا یہ ہے کہ میں نے اپنے شیخ سے کہا تھا کہ آپ جو ڈیوٹی لگائیں گے میں پوری کروں گا، میری پڑھانے کی ڈیوٹی تھی، اب بیٹا اولاد بزدل کر دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے، پر کیا کروں، میری ڈیوٹی لگ گئی ہے، میں ڈیوٹی چھوڑ نہیں سکتا۔ صدر الشریعہ کہتے ہیں میں سبق پڑھا کے اٹھا، گھر گیا، اس کی بچے کی ماں تانے دینے لگی، پھوپھیاں تانے دینے لگی، دادی ڈانٹنے لگی کہ بھائی بچہ گھر میں انتقال کر گیا اور تجھے مدرسہ سے فرصت نہیں ہے۔ فرماتے میں نے تانے سنے، بچہ دفن کیا اور رات اپنے شیخ امام احمد رضا کی قبر پہ کھڑا ہو گیا اور آنسو بہا کے کہا حضور آپ بڑا پکا وعدہ لے گئے تھے، بڑی پختہ بیعت کر گئے تھے، حضور میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے۔ فرماتے ہیں رات میں سویا، گیا تھا امام احمد رضا کے مزار پہ اور خواب میں مجھے مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو گئی، رسول پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ فرمایا وعدہ تو نے احمد رضا سے کیا تھا پر دین تو میرا پڑھا رہا تھا، امجد علی تو نے آج دین سے کیا ہوا وعدہ وفا کیا ہے اور اپنے انتقال شدہ بیٹے کے بارے میں یہ حرکت کر دی، یہ تو نے کمال کر دیا اور یہ پیغام دے دیا۔ فرمایا اب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیرا علمی فیض بھی چلے گا، اولاد میں بھی علم چلے گا، تیری روحانی اولاد بھی چلے گی، اور فرمایا تو جو کتاب لکھے گا قیامت تک اللہ اسے فیض والی بنا دے گا۔ آپ دیکھ لیں مولانا امجد علی صاحب کے 16 بیٹے سارے کے سارے عالم دین، کتنے؟ سارے کے سارے، اور ایک شاگرد دیا انہوں نے پاکستان کو، ایک اس کا نام ہے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب فیصل آبادی، ایک شاگرد، اور کشمیر سے لے کر کراچی تک جہاں جاؤ گے مولانا سردار احمد کے شاگرد پاؤ گے، ایک شاگرد، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔ عزیزو یاد رکھو وفا، وعدے کی وفا بڑی چیز ہے، کمال چیز ہے، یہ خوب چیز ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایفائے عہد کا حکم دیا۔ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے نا، تو معاہدہ لکھا جا رہا ہے، ایک شرط ہے بڑی سخت، مسلمانوں کے بڑی خلاف ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جو مسلمان مکے سے مدینے جائے گا اسے مسلمان رکھیں گے نہیں، واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ امتیازی شرط تھی، صحابہ ماننے کو تیار نہیں تھے، حضرت عمر بھی جلال میں تھے، لیکن حضور نے مان لی۔ اس کا فائدہ پتہ کیا ہوا؟ جو مسلمان مکے سے بھاگتا تھا مدینے کے لیے، اسے پتا تھا مدینے میں تو پناہ ملے گی نہیں، حضور نے وعدہ کیا ہوا مکے والوں سے، اور مکے واپس گیا تو وہ ماریں گے۔ وہ جا کے کسی تیسرے شہر میں بیٹھتا اکیلا تھا، اور جب 2 مہینے کے بعد آتا تھا تو سارے کا سارا شہر مسلمان کر دیتا تھا۔ تو کئی ملکوں میں، کئی شہروں میں، کئی دیہاتوں میں تبلیغ پھیل گئی شرط کی بنیاد پر، آمدام برسر مطلب۔ ابھی صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا ہے کہ کوئی مسلمان اگر مکے سے آ گیا تو واپس کریں گے، اور اگر مدینے سے کوئی گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے حضور کے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، باپ نے گھر میں قید کر دیا، روز مارتا ہے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ستاتا ہے، تالا لگا ہوا ہے، پیروں میں زنجیریں ہیں، زنجیروں سمیت مکے سے 10 میل کا سفر کر کے صلح حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، پیروں سے خون بہ رہا، حضور کے قدموں میں گرے،
کہنے لگے سونے میں بڑی دیر سے پہنچا ہوں، بڑے درد سے آیا ہوں، حضور انہوں نے مجھے درندوں کی طرح مارا، حضور انہوں نے وحشیوں والا سلوک کیا، یا رسول اللہ میں پہنچ گیا ہوں، پناہ دے پناہ دے۔ سسکتا اور تڑپتا ہوا غلام، میرے محبوب کی مقدس آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تجھے پناہ نہیں مل سکتی، اس لیے کہ میں وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے کہ میں، توجہ ہے، اس لیے کہ میں وعدہ کر چکا ہوں۔ رسول پاک کی زبان سے لفظ نکلے، حضرت ابو جندل روئے، ان کا باپ ڈنڈا لے کے آیا، مارتا ہوا لے گیا، گھر جا کے کہنے لگا اب سمجھ آ گیا تجھے، تو بھاگا تھا ان کے لیے، انہوں نے قبول ہی نہیں کیا، اب سمجھ آئی؟ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور کہنے لگے تو کہتا ہے میں اس بات سے متنفر ہو جاؤں گا، اس بات سے تو میرے دل میں اپنے محبوب کی محبت اور بڑھ گئی ہے کہ میرا محبوب کتنا پابند ہے اپنے دین کا، کتنا پابند ہے اپنے ایقان کا۔ فرمایا اور بڑھ گئی ہے محبت، تو دیکھنا، تو کہتا ہے وہاں کوئی نہیں جا سکتا، میرے رسول مکے آئیں گے اور مکہ سارا مصطفیٰ کا غلام بن جائے گا، سارا مکہ حضور کا نوکر بنے گا۔ کہتے ہیں 2 سال بھی نہیں گزرے تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ نے فتح دے دی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، پہلے ایک ایک کر کے آتے تھے، پھر فوجوں کی فوجیں دین میں شامل ہونا شروع ہو۔ حضرت مرثد بن نبی مرثد شام میں تھے جب حضور نے اعلان نبوت کیا، ملک شام میں حضور نے اعلان نبوت کیا تو وہاں سے دوڑے مکے آئے، اور مکے والوں نے آ کے کہا کہ بالکل نہ کلمہ پڑھنا۔ کچھ لوگوں نے یہ اس صحابی کا نام لکھا، کچھ نے اور ایک نام لکھا ہے، بہرحال ایک صحابی تھے، وہ آئے، کہنے لگے نہیں میں تو پڑھوں گا کلمہ، میں تو کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ کہا تو کیوں کلمہ پڑھے گا؟ تو کہنے لگا آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ میرا کوئی لین دین تھا، میں نے حضور سے وعدہ کیا کہ آپ یہاں بیٹھے میں پیسے لے کے آتا ہوں۔ کہتے ہیں گھر جا کے بھول گیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 24 گھنٹے 3 دن گزر گئے۔ کتنے؟ سارے بولیے گا۔ 3 دن گزرنے کے بعد یاد آیا کہ میں نے تو مصطفیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ بیٹھے میں آتا ہوں۔ کہتے میں گھر گیا حضور کے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا میں نے محمد ابن عبداللہ سے ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں حضرت خدیجہ کہنے لگی 3 دن ہو گئے حضور گھر ہی نہیں آئے۔ کہتے ہیں مجھے چوٹ لگی، 3 دن سے گھر نہیں، دوڑا، اور جب وہاں پہنچا نا جہاں حضور بیٹھے تھے، بٹھا کے آیا تھا، تو میں نے کہا آپ یہاں بیٹھے، میں نے سوچا جلال کریں گے، غصہ کریں گے، لیکن قربان جاؤں حضور کی زبان سے لفظ نکلے، خیر تو تھی، 3 دن آپ آئے نہیں، میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہو، آپ کہیں کسی الجھن میں نہ پھنس گئے ہو، آپ کہیں پریشانی کا شکار نہ ہو گئے ہو۔ کہنے لگے میں تو اسی وقت مسلمان ہو گیا تھا، مصطفیٰ نے اعلان نبوت بعد میں کیا ہے، جو پہلے کا حضور کا دیوانہ ہو گیا ہو، مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، مجھے تبلیغ کی ضرورت نہیں، ان کے وعدے کی پابندی نے بڑا عرصہ پہلے ہی مجھے ان کا غلام بنا دیا تھا۔ تو وعدوں کی پابندی کرنی چاہیے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلی بات یہ ہے کہ وعدہ کرنے سے پہلے اعظم یہاں تے لائیے ہی نا، سادی بات ہے نا، یہاں تے بولے نا، اعظم یہاں تے آئیے ہی نا، اعظم یہاں تے لائیے ہی نا، تو جے لائیے تے بولیے پھر توڑ نہیں بھائی۔ ایک بات سن لے اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی سیدھا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا، پخانے اور پیشاب کو نہیں لگایا، ساری زندگی سیدھا ہاتھ غلط چیز پہ استعمال نہیں کیا۔ ایک دن آپ کی زوجہ کہنے لگی میں دیکھتی ہوں ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں، تو فرمانے لگے جس دن سے مصطفیٰ کو لگایا ہے نا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، میں نسبتوں کی بھی حفاظت کرتا ہوں، میں نے یہ ہاتھ سنبھال کے رکھا ہے، یہ حضور کے دست مبارک سے لگ گیا ہے، اب اس ہاتھ کی حفاظت ہوگی۔ اور فرمایا میں پاک لے کے ہی قبر میں چلا جاؤں گا، وعدہ کر تو پھر وعدے کو نبھا، پھر اس کی پابندی بھی کر، پابندی کریں۔ جو وعدہ بھی آپ کسی سے کریں، وہ بندہ کوئی بھی ہو، میں نے بچے سے لے کر کافر تک کی مثال آپ کے سامنے رکھی، اور میرا خیال یہ ہے جس دن مسلمان اپنے وعدوں کا پابند ہو گیا،
تقریروں سے کفر کو اسلام کے قریب کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ان کے ساتھ وعدوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ وہ خود بخود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔